مجھے ایک کمرے میں جو ہے نا بند کر دیا، اور بند کر کے مجھے فوراً پہلے کہا کہ کپڑے اتارو سارے، اور کپڑے اتار کے تو ویڈیو بنانی شروع کر دی، اور پھر ایک پائپ سا لے کر اسے تشدد شروع کر دیا۔ اس پاکستان میں سچ نہیں کوئی بول سکتا۔ اس واقعے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ پاکستان میں کوئی سچ نہیں بول سکتا، کوئی سچ کہے گا بھی نہیں۔ اور دوسرا جو کہنے لگے کہ آپ کی ہم نے ویڈیو بنا لی، سارے میرے کپڑے اتروا کے ویڈیو بنا کے ایک سفید کارڈ پہ سائن کرائے، وہ تحریر نہیں مجھے پڑھنے دی، اور کہا کہ اب یہاں بولیں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی سب میرے پیارے پیارے سے بہن بھائی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے جی۔ آج یہ خبر میں نے ابھی دیکھی تو یقین کریں اتنی تکلیف ہوئی دیکھ کے اور سن کے کہ ایک انسان کے ساتھ اتنا ظلم، اتنی زیادتی کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اس نے کسی کے خلاف حق کی بات کی، اور جو غلط کر رہے ہیں ان کا نام لیا۔ انہوں نے پچھلے دنوں کرونا وائرس کے اوپر ایک ویڈیو کی تھی، اور کسی جعلی پیر کے اوپر انہوں نے بات کی تھی، اور انہی لوگوں نے ان کے اب چینل بھی ہیکس کر لیے ہیں، اور واپس ان کے چینل کے اوپر ان لوگوں نے کل ویڈیو ڈالی۔ ان کو اغوا کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ایون برہنہ کر کے ان سے پیپر سائن کروائے گئے جو کہ وہ کہتے ہیں میں پڑھ نہیں سکا، اور ان کو بولا گیا کہ تم مانو کہ تم نے زیادتی کیا کسی کے ساتھ، اور میں اس چیز کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ کیا کوئی بھی پاکستان میں عدل و انصاف نہیں کر سکتا؟ کوئی بھی کسی کو بھی پکڑ کے کبھی بھی ظلم کا نشانہ بنا سکتا ہے؟ اس قدر دکھ اور تکلیف ہوئی ہے مجھے دیکھ کے کہ ایک انسان جو کبھی کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں دیتا، اور ہمیشہ ہنسی مذاق میں سب کو اپنے بہت ہی ہلکے سے موڈ میں لوگوں کو سمجھانے کی، بتانے کی، دین بتانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ اتنا ظلم، اتنی زیادتی۔ بس دعا کریے کہ اللہ پاک ان کو انصاف دے اور ان کو صبر دے، استقامت دے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اتنا ظلم کہ اللہ پاک کسی کو بھی ان حالات میں نہ لے کے آئے۔ بس دعا کریے گا ان کے لیے بہت زیادہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔